اور لاسٹ کلاس میں آپ کو بتا بھی چکے الحمدللہ، آیت نمبر 158 کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا فرما رہے تھے کہ بے شک صفا اور مروہ کیا ہیں، اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ہے، بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ شریف کا یا عمرہ کرے بس اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی کا کام، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک اللہ کریم اللہ رب العزت بہت قدردان ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں صبر کا ذکر آئے اور حضرت حاجرہ سلام علیہا کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا، تو ہم نے حضرت حاجرہ سلام علیہا کا ذکر شروع کیا ہوا تھا اور ان کی صحیح کی بات چل رہی تھی، اور اس میں پھر ہم نے عورتوں کی امپورٹنس کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی آدمی ہے یا کوئی عورت ہے، آدمی کو درجہ زیادہ دیا جائے گا عمل کرنے کا اور عورت کو کم دیا جائے گا، اور اس کی اگزامپل ہم نے قرآن عظیم الشان کی کتنی آیتوں سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب میں اور آپ اگر دیکھیں تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بالکل ٹچ لے کے چلوں گی کہ دیکھا جائے تو اللہ کریم نے ہر چیز کو بنانے سے پہلے میرے آقا کریم ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کی دیواروں پہ ایک نور انہیں نظر آیا۔ کن کو یہ نور نظر آیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نور نظر آیا۔ انہوں نے اللہ کریم سے سوال کیا، اللہ رب العزت یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ میرے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے، رائٹ، کہ جو آپ سے ہوتا ہوا آپ کی اولاد میں منتقل ہوگا اور پھر اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے جائیں گے، جن کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا اور زمین پہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارے جائیں گے۔ بات سمجھا پائی کہ نہیں؟ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ جو نور تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ان سے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے ابو البشر ہیں، ان سے بھی پہلے اللہ کریم نے ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک بنایا۔ اور پھر جب یہ نور بتایا گیا کہ یہ نسل در نسل، یعنی کہنے سے مراد کہ یہ نور پھر کس میں منتقل ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب مبارک میں منتقل کیا گیا، ٹھیک۔ پھر انہی کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل کیا گیا، رائٹ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھی بچے عطا کرتے تھے تو پیئر کی صورت میں عطا کرتے تھے، جوڑے کی شکل میں عطا کیا کرتے تھے، لیکن واحد حضرت شیس علیہ السلام وہ ان کے بیٹے تھے کہ جو تنے تنہا پیدا ہوئے، یعنی پیر کی صورت میں نہیں پیدا ہوئے، یعنی جوڑے کی شکل میں نہیں پیدا ہوئے۔ یہ کیا تھی؟ اسی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور مبارک کی کرامت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کریم نے حضرت حوا سلام علیہ کے بطن میں حضرت شیس علیہ السلام کے مطلب حمل کو ٹھہرایا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں، یعنی حضرت حوا سلام علیہ کے پیٹ میں اتنی مدت رہے کہ پیٹ کے اندر ان کے دانت نکل آئے تھے، رائٹ۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ جب وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہوا کرتے تھے تو ان کی والدہ کے پیٹ میں صاف شفاف باقاعدہ وہ کیا تھے؟ نظر آیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت شیس علیہ السلام، رائٹ۔ تو کیوں میں نے آپ کو یہ بات کھولی؟ کیونکہ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ حضرت حاجرہ سلام علیہ کا ہے، تو اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے ہمیں نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تھا، اور پھر یہی نور حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں سے منتقل ہوتے 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 کہاں تک پہنچا؟ حضرت قصی تک۔ یا پھر اسی طرح اگر میں پیچھے مطلب اسی ٹاپک سے ریلیٹ کروں تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نور کو حضرت شیس علیہ السلام اور پھر آگے آنے والی ان کی اولادوں سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے، کون سے بیٹے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام،
جو کہ کس کے بطن سے تھے؟ حضرت ہاجرہ سلام علیہا کے بطن میں سے تھے. ایسے یہ معاملہ. اور اس کے 5 سے 6 سال کے عرصے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سارہ سلام علیہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو بات یہاں پہ کس کی ہو رہی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاجرہ سلام علیہا کی بات ہو رہی تھی. اور ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا تو حکم آیا اللہ کریم کی طرف سے کہ انہیں اور ان کی والدہ یعنی حضرت ہاجرہ سلام علیہا کو تنے تنہا ایک ریگستان میں ایک صحرا میں چھوڑ دیا جائے. لاس کلاس میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے انہوں نے 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ دوڑ اس قدر پسند آئی، ان کی یہ محنت کہہ لیں، دوڑ کہہ لیں، سعی کہہ لیں، مشقت کہہ لیں، اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے مناسک اور عمرے کے مناسک میں اس کو کیا کر دیا؟ شمار کر دیا. اور رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ لازم قرار دے دیا کہ وہ حج کریں یا عمرہ کریں تو وہ کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں. اور ہمیں پتہ ہے کہ 2 سبز لائٹوں کے درمیان مردوں کو حکم دیا گیا کہ انہوں نے کیا کرنی ہے؟ دوڑ لگانی ہے. جبکہ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ ایک نارمل رفتار سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک کی کیا کرنی ہے؟ سعی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے نا یہ بات؟ اور اسی طرح ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی دوڑ دیکھیں کس قدر پسند آئی. آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری دوڑیں جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اس دنیا کے لیے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہیں، کھانے پینے کے لیے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہیں، لوگوں سے واہ وصول کرنے کے لیے ہیں، خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہیں. رائٹ؟ ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو بغیر دوڑ کے، سعی کے، محنت کے، مشقت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے زمزم کے چشمے کو کیا کر دیتے؟ جاری کر دیتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ میں اور آپ اسباب کی دنیا میں ہیں، مجھے اور آپ کو اسبابوں کو کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے. اور انہوں نے اللہ کریم کے اوپر توکل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا توکل کیا تھا کہ اگر یہ حکم میرے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ رب تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ توکل، ان کی وہ محنت، ان کی وہ مشقت، ان کی وہ سعی، ان کی وہ دوڑ اس قدر پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مناسک حج اور مناسک عمرے کا کیا کر دیا؟ سعی کو حصہ بنا دیا. اور اللہ کو یہ ادا جو تھی وہ اس قدر پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صرف شعار نہیں کہا بلکہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، کہ یہ اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایسے ہی ہے نا معاملہ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو منسوب کس کے ساتھ کر دیا؟ نسبت کس کے ساتھ دے دی؟ اپنے ساتھ دے دی. اور فرما دیا کہ جو کوئی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہاں پہ سعی کرے گا، دوڑ لگائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھ چڑھ کے کیا کر دے گا؟ نواز دے گا. یہ وہ جگہ کہ میں اور آپ یہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں اپنی پہچان ہوتی ہے. شعار کا مطلب بھی کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. دنیا کے جو مرضی معاملات، جو مرضی کام کہہ لیں، اس میں ہم کھوئے ہوتے ہیں، الجھے ہوتے ہیں، مشغول ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ہم بیت اللہ شریف جاتے ہیں تو ہر چیز جو ہوتی ہے مجھے اور آپ کو بھول جاتی ہے. اپنے بچے، اپنا گھر بار، اپنی یہ دنیا جس دنیا میں ہم ہوتے ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے میں اور آپ وہیں کے ہو جاتے ہیں. اور ہمیں یہی جا کے وہاں پہ لگتا ہے کہ ہم سب کے سب کس سے بلانگ کرتے ہیں؟ اسی سے بلانگ کرتے ہیں. وہ آپ لوگوں نے نشید بھی سنی ہوگی نا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و حرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ہی معاملہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں جو ماشاء اللہ قوت جا چکے ہیں اور ان لوگوں کو پشمینہ جی بالکل ایسے ہی ہے. الحمدللہ.
بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اور وہ گھر ایسا کہ ایسا وہ مقناطیسی اس میں قوت ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ آج میں اور آپ ادھر ادھر کے ٹرپ کرتے ہیں, اللہ کے گھر نہیں جاتے, یہاں کی ویکیشن ہو رہی ہیں, وہاں کی ویکیشن ہو رہی ہیں, تو کوشش کریں اور خود اور اپنے بچے اپنی فیملی کے ساتھ اس جگہ کا ٹرپ کیا کریں, عمرے کی صورت میں, حج کی صورت میں, جہاں جا کے ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے, تازہ ہوتا ہے, دل کو حلاوت محسوس ہوتی ہے. اور اسی طرح نہ صرف یہ, میں اور آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں. برکتوں کے ہم میں اور آپ دیکھیں, برکتوں کو, رحمتوں کو, انوارات کو, تجلیات کو سمیٹ کے آتے ہیں وہاں سے. ایسے ہی ہے نا معاملہ. اور جاتے کیسے ہیں, خالی ہاتھ اللہ کے منگتے بن کے جاتے ہیں, اللہ کے در کے فقیر بن کے جاتے ہیں. لیکن وہ رب تعالیٰ جو مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے کہ تم سب کے سب ضیوف الرحمان ہو, تم سب کے سب کس کے مہمان ہو, رحمان کے مہمان ہو, رائٹ. تو وہ میری اور آپ کی جھولیوں کو بھر بھر کے بھیجتا ہے, خوب مہمان نوازی کرتا ہے, ایسی میزبانی کرتا ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے, جو خیال کرتے ہیں زبان پہ بھی آتا نہیں وہ بھی عطا کرتا ہے, اور جو مانگا بھی نہیں تھا اور پوچھا بھی نہیں تھا, زبان پہ بھی نہیں آیا تھا, کچھ بھی نہیں کہا تھا, بن مانگے میری اور آپ کی جھولیوں کو کیا کر دیتا ہے, بھر دیتا ہے کہ نہیں ایسا معاملہ, رائٹ. اور دیکھا جائے تو بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. ہم روز روز کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں تو لوگ ہم سے کیا ہو جائیں, عاجز آ جائیں, ہم سے تنگ پڑ جائیں اور وبال جان کہنے لگیں. لیکن وہ رب کائنات, خالق کائنات, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ پے در پے حج اور عمرے کرنے والا جب اللہ کریم کے دربار میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں, رائٹ. ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے لوہا بھٹی سے نکال کے پاک صاف ہو جاتا ہے میل کچیل سے, بالکل ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہائے حج عمرے کریں گے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, تنگ دستی آ جائے گی, رائٹ, بہت پیسہ لگ جائے گا. تو وہ رب تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہی پے در پے حج عمرے تمہارے فقر و فاقہ سے تمہیں کیا دے دیں گے, نجات عطا فرمائیں گے. بات سمجھا پائی کہ نہیں سمجھا پائی؟ تو اس بات کو ایسے ہی لے کے گزر نہ جایا کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کو پلے باندھ لیں کہ وہ ایسی جگہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا, من شعائر اللہ, کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعار میں سے ایک شعار ہے. شعار کیوں کہا, کیونکہ جب ہم اس در پہ جاتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اللہ کریم کی کیا ہوتی ہے, پہچان حاصل ہوتی ہے. اور یہی معاملہ اگر ہم کنیکٹ کریں کہ وہاں پہ جو حضرت حاجرہ سلام علیہا کے قدم لگے, قدمین لگے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مقبول کر دیا, انہیں اپنے شعار کے نام سے قرآن عظیم الشان میں منسوب کر دیا. نہ صرف شعار کے نام پہ بلکہ کیا ہے, قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حج اور عمرے کا وہ ایک کیا کر دیا, رکن رکھ دیا کہ حج اور عمرہ اس صحیح کے بغیر مکمل نہیں ہونے والا. اب بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چشمے کو جاری کر دیا, تو حضرت حاجرہ سلام علیہا جب وہاں پہ پلٹی تو کیا دیکھتی ہیں, وہاں پہ ایک چشمہ جاری ہے, اور اس کو کہنے لگی زمزم. اور اسی کے بارے میں ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری اماں حضرت حوا سلام علیہا یہ زم زم کہہ کے اس چشمے کو نہ روکتی تو آج ہر جگہ پہ وہ پانی کیا ہوتا, زمزم کا موجود ہوتا. تو زمزم کا مطلب ہی کیا ہے, ٹھہر جا, رک جا. تو وہیں پہ وہ پانی جو ہے انہوں نے سائیڈ پہ, جس طرح کہتے ہیں نا وہ مطلب ایک دیوار سی بنا دینا, یا ایک ہاتھوں کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ ایک دائرہ سا بنا دینا, اس پانی کو ہاتھے میں کر لینا, تو بالکل باؤنڈری بنا دینا جس کو آپ کہتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی معاملہ انہوں نے فرمایا تھا. اور یہاں تک کہ وہ پانی جو تھا وہ اس جگہ پہ ہو کے کیا ہو گیا, محدود ہو گیا. اب بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی, وہیں پہ ایک جرم کا قبیلہ جو تھا
وہ اپنے قافلے کے ساتھ آ رہا تھا اور پانی کو تلاش کر رہا تھا، تو انہوں نے دور سے اس جگہ سے ایک پرندے کو اڑتے ہوئے پایا اور انہوں نے جج کر لیا، کیونکہ جہاں پہ پرندے اڑتے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ موجود ہے، تو لہٰذا وہ وہاں پہ جاتے ہیں، لمبی ڈیٹیل آتی ہے، تو پھر وہ ان سے اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت حاجرہ سلام علیہا کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ پڑاؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن پانی کی ملکیت جو ہوگی وہ کیا ہوگا، اس کا اقتدار، اس کی حکومت جو ہے وہ میرے ہی ساتھ ہوگی، میرے ہی ساتھ جڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ جرم کا قبیلہ جو ہے وہ وہیں پہ رک جاتا ہے، اور پھر اسی جرم کے قبیلے ہی کے اندر سے ایک لڑکی جو تھی اس کا نکاح جو ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے بتائے گئے، وہ ہوتا ہے، اس کی بھی ایک لمبی ڈیٹیل آتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے کیا ہو جاتا ہے کہ بنو اسماعیل جو ہوتے ہیں وہ ایونچولی یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، اور جرم کا قبیلہ جو ہوتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے، ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ بات سمجھا پا رہی ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ یہ کیا معاملہ تھا، رائٹ۔ تو بتایا کیا جاتا ہے کہ جب یہ جرم کا قبیلہ جو ہے ان کے پاس وہاں کی کسٹڈی آ جاتی ہے، یہ وہاں پہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے تو بڑا وہ مطلب اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی من مانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بیت اللہ شریف پہ جو کوئی تحفے تحائف لے کے آتا ہے، کوئی صدقے لے کے آتا تھا، یا کوئی بھی چڑھاوے یا مطلب جو بھی XYZ لوگوں کی خدمت کے لیے مال کو جمع کروایا جاتا تھا، تو وہ اس کو بیت اللہ شریف کے لیے جرم کا قبیلہ استعمال نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس کو کیا کر دیتا تھا، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا تھا، رائٹ۔ اور باقاعدہ تاریخ میں آتا ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں نے ٹیکس لگانے شروع کر دیے تھے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہیں پہ ایک قبیلہ بنو خزاع کا قبیلہ آتا ہے، اور پھر جب یہ ساری منمانیاں دیکھتا ہے تو وہ کیا ٹھانتا ہے دل میں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ کس کے ساتھ جنگ کریں گے؟ بنو جرہم کے ساتھ جنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو متولیت بیت اللہ شریف کی یہ لے کے بیٹھے ہیں، لیکن غلط فعلوں کے ارتکاب کر رہے ہیں، تو اس سے بیت اللہ کو چھٹکارا دلائیں گے۔ تو باقاعدہ ان کی جنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری ان کو لگ جاتی ہے، بنو جرم کے قبیلے کو، کہ ان کے ناکوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی نکسیر پھوٹنے لگتی ہے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو اونٹوں کے اور گائے کے مطلب ناکوں میں کوئی ایک کیڑا سا ہوتا ہے، اس طرح کا کچھ کیڑے کا حساب ہو گیا تھا، اور اسی سے وائرس پھیل گیا تھا، جس سے نکسیر پھوٹنا شروع ہو گئی تھی جرم کے قبیلے کی، اور مطلب اس طرح ایک قسم کا ان کے اوپر عذاب اللہ کریم کی طرف سے آ گیا تھا، رائٹ۔ اور پھر وہ وہاں سے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اسی بنو جرہم کے قبیلے کا جو بڑا سردار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جانے سے پہلے اس کو غصہ آیا ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، رائٹ۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو زمزم کا کنواں جو ہوتا ہے نا، اس میں کیا، یہ میں کس دور کی بات بتا رہی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور چلا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور جا چکا، ٹھیک ہے۔ لڑی کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام تک، اور پھر ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم سے پھر حضرت اسماعیل تک کی میں بات کر رہی ہوں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات مکمل ہو رہی ہے، اور کیا میں بتا رہی ہوں کہ انہی کی آگے اولادیں جو ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر ہجرت کر کے چلی جاتی ہیں، پھر وہی بنو جرہم کا قبیلہ ٹیک اوور کر دیتا ہے، پھر بنو جرہم سے بنو خزاع کا قبیلہ جو ہوتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے، ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی بنو جرہم کے قبیلے کا جو بڑا سردار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جانے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ وہی زمزم کا جو کنواں ہوتا ہے اس میں جو بیت اللہ شریف کے تبرکات ہوتے ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے سونے کی دو بڑی بڑی ہرنیاں ہوتی ہیں، اور کچھ اسلحے، اوزار، ویپن وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے زمزم کو کیا کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں بنو خزاع کو پتہ ہی نہ چلے کہ زمزم کا کنواں ایکچولی کہاں پہ تھا، ٹھیک۔ تو اب تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب یہ دور آتا ہے ایونچولی وہ مطلب سارا کنویں کا نام و نشان جو ہوتا ہے، وہ کنواں وہاں پہ باقاعدہ کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ وہ کنواں وہاں پہ موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جرہم کے بعد بنو خزاع کو جب سرداری ملتی ہے اور جرہم کے قبیلے کا جو بڑا سردار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ رات کے وقت وہ جا کے وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں وہ 2 سونے کی جو ہرنیاں ہوتی ہیں نا، جس طرح بیت اللہ شریف پہ مطلب چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے یا پھر تحفے تحائف دیا جاتے تھے اور اس سے بیت اللہ شریف کو ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا، تو وہ جو چیزیں رکھی جاتی تھیں تو وہ تبرکات جو ہے وہ کہاں پہ ڈال دیتا ہے؟ زمزم کے کنویں میں ڈال دیتا ہے. اسی طرح جو ویپنز یعنی اسلحہ تلواریں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اس میں کس میں ڈال دیتا ہے؟ زمزم کے کنویں میں ڈال دیتا ہے. رائٹ. اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چلا جاتا ہے اور حضرت جو ہیں جو یہ بنو جو آتے ہیں بنو قصی مطلب آ جاتی ہے، ان کی سرداری آ جاتی ہے. پھر وہ بھی زمانہ سارے کا سارا گزر جاتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس آب زمزم، یہ پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہ یہاں پہ آب زمزم تھا، لیکن جگہ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مطلب وہ آب زمزم کہاں پہ ہے، اور نہ ہی کسی نے اس کی کھوج لگانے کی کوشش کی ہوتی ہے. تو پھر بتایا کیا جاتا ہے کہ یہ بنو خزاع سے جو ٹیک اوور کرتے ہیں وہ حضرت قصی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قصی کی بھی ان کی کافی ساری ڈیٹیل آتی ہیں کہ ان کے آگے بیٹے ہوتے ہیں، جن میں 4 بیٹے ہوتے ہیں، جس میں 2 سر فہرست جو ہوتے ہیں وہ عبد مناف ہوتے ہیں اور عبد الدار ہوتے ہیں. پھر عبد مناف میں سے آگے 4 بیٹے آتے ہیں. ٹھیک ہے. بات سمجھا پا رہی ہوں کہ نہیں؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ یہ میں صرف پیچھے سے بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں تاکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ایک نور مبارک سے ہوئی تھی. وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی صلب مبارک میں منتقل کیا گیا تھا. پھر آگے ان کی نسلوں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ہوتے 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 حضرت عدنان علیہ السلام، وہاں سے ہوتے ہوتے یہاں پہ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ قصی کے بارے میں. اور پھر انہی سے آگے میں نے کیا بتایا کہ ان کے 4 بیٹے ہوئے. ان 4 بیٹوں میں سے آپ کو بتایا عبد مناف جو تھے وہ سر فہرست تھے. پھر عبد مناف کے آگے 4 بیٹے ہوئے جن کا ذکر آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے تاریخ کی کتابوں میں. عبد شمس تھے، نوفل تھے، مطلب تھے اور ہاشم تھے. اور پھر عبد مناف ہی کے جو 4 بیٹے جن میں حضرت ہاشم تھے. اور ہاشم کون تھے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت ہاشم کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذریعے کس کو پیدا کیا؟ حضرت عبد المطلب، جن کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ تھا. شیبہ ان کا نام کیوں پڑا؟ کیونکہ جب وہ بورن ہوئے تھے تو ان کے بال کیا تھے؟ سفید تھے. تو اسی وجہ سے ان کی والدہ نے ان کا نام کیا رکھ دیا تھا؟ شیبہ رکھ دیا تھا. پھر ان کے بارے میں مطلب لمبی ڈیٹیل آتی ہے. اور پھر یہی حضرت ہاشم کے جو بیٹے عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا، ان کو ان کے چچا مطلب جا کے لے کے آتے ہیں. اور پھر چونکہ وہ انہوں نے ان کو اپنی سواری پہ سوار کیا ہوتا ہے اور سب لوگ ان کو کیا سوچتے ہیں کہ شاید یہ مطلب کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. تو اسی مناسبت سے ان کا نام عبد المطلب پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہوتے ہیں؟ دادا مبارک ہوتے ہیں. اور اب یہ دادا کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہی دادا تھے حضرت عبد المطلب کہ جنہوں نے اس زمزم کے کنویں کی کیا تھی؟ نشاندہی کی تھی. تھوڑا سا مطلب بالکل ٹچ لے کے چل رہی ہوں کہ آپ کی طبیعتوں پہ ثقیل نہ ہو. کیوں لے کے چل رہی ہوں؟ کیونکہ یہ آیت مبارکہ جو آپ ابھی پڑھ کے گئے ان الصفا والمروہ، اس کا شان نزول جو ہے وہ اسی تاریخ سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بتایا کیا جاتا ہے کہ یہی جو حضرت عبد المطلب ہوتے ہیں، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک خواب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی کو بتایا جاتا ہے کہ ایکچول میں زمزم کا کنواں کہاں پہ ہے. خواب میں دیکھتے کیا ہیں کہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ حجر اسود کے پاس سوئے ہوتے ہیں اور ان کو ڈریم آتا ہے، ان کو خواب آتا ہے اور خواب میں ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ طیبہ کو کھودو. طیبہ پتہ ہے نا، پاک جس کو کہتے ہیں. رائٹ. وہ اٹھتے ہیں اور پھر بس ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. پھر دوبارہ مطلب جب سوتے ہیں فیو ڈیز کے بعد اپنے بستر پہ جاتے ہیں اور پھر سوتے ہیں. پھر دوبارہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ برا کو کھودو. برا سے مراد نیکی کی طرف اشارہ ہے. رائٹ. پھر اسی طرح تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہی شخص ان کے پاس آتا ہے اور آ کے ان کو کہتا ہے مجنونہ کو کھودو. ٹھیک ہے.
تو تینوں مرتبہ ان کو یہی اشارہ ہوتا ہے، خواب میں یہی بتایا جاتا ہے. تو باقاعدہ مطلب تفاسیر میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مطلب کوئی شیطانی خواب ہے، تو شیطانی خواب ہوگا تو دوبارہ نہیں آئے گا. تو باقاعدہ مطلب وہ اللہ کریم سے بات کرتے ہیں کہ مجھے بتایا تو گیا کہ طیبہ کو کھودو، مجھے بتایا تو گیا برہ کو کھودو، مجھے بتایا تو گیا مجنونہ کو کھودو، لیکن یہ کس جگہ پہ واقع ہے، اس جگہ کی نشاندہی کرنے. اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ شیطانی خواب ہے، شیطان کی طرف سے ہے، تو دوبارہ مجھے وہ خواب نہیں آئے گا. لیکن بتایا جاتا ہے کہ اسی رات حضرت عبد المطلب جو کہ میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں، وہ اپنے بستر پہ جا کے دوبارہ سوتے ہیں. خواب میں وہی شخص آتا ہے اور باقاعدہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، زمزم کے کنویں کو کھودو. ٹھیک ہے، اس سے مراد زمزم کے کنویں کو کھودو. اور پھر باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کنویں کے بارے میں تو بتایا گیا کہ زمزم ہے، لیکن اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس کی علامات کیا ہوں گی. تو باقاعدہ پھر دوبارہ خواب میں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ کنواں جو ہے یہ کس جگہ پہ ہے. یہ گندگی اور گندگی مین یعنی آلائش، خون اور آلائش یعنی گندگی کے درمیان میں ہے، اور جہاں پہ ایک سفید پیٹ والا کوا جو ہوگا وہ ٹھونگے مار رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو باقاعدہ اس جگہ کا تعین کر دیا گیا کہ بیت اللہ شریف کے پاس گندگی اور آلائش یعنی خون کے درمیان. اب تفسیر میں کیا بتایا جاتا ہے، اس میں تاریخ میں کیا بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں اور اس جگہ کو مطلب ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے بیٹے حارث کو یا حرث کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اس وقت ان کے پاس حضرت عبد المطلب کے صرف ایک ہی بیٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ آگے جا کے مطلب وہ نظر مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آل ٹوگیدر ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جناب سے 10 بیٹے عنایت فرماتے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو بات یہاں پہ کیا بتا رہی تھی کہ یہ جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے پاس جو ہے وہ 2 بت پڑے ہوتے ہیں. 2 بت کون سے پڑے ہوتے ہیں؟ عیساف اور نائلہ کا. کون سے 2 بت پڑے ہوتے ہیں؟ عیساف اور نائلہ کا. اس دور میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی اور پھر سے بتاتی چلوں کہ بنو خزاع کے قبیلے کا ایک بہت بڑا سردار ہوتا ہے جس کا نام عمر بن لوہی ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اس بت پرستی کے رواج کو کیا کرتا ہے، انٹروڈیوس کرواتا ہے. ٹھیک ہے، قریش والوں کو، کیونکہ اس کی بڑی سے ہوتی ہے، اس کی بڑی بنو خزاع کے قبیلے میں بات سنی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ شام کے علاقے میں جاتا ہے اور خبل نامی ایک بت کو لاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بتایا کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ 2 بت رکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کو بھی بتوں سے، یہ بات کا واقعہ آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کو بتوں سے راستہ کیا جاتا ہے. جو حضرت عبد المطلب کو خواب آتی ہے اس میں وہ 2 خاص بتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کس کی طرف؟ عیساف اور نائلہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور وہاں پہ وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں بتوں کے درمیان کیا ہوتا ہے کہ آلائش اور خون ہوتا ہے. وہ آلائش اور خون کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس دور کے لوگ یہاں پہ آ کے جانوروں کو کیا کیا کرتے تھے، قربان کیا کرتے تھے. جب وہ قربانی دیا کرتے تھے، قربان کیا کرتے تھے جانوروں کو، تو وہاں پہ گندگی، آلائش اور خون ہوتا تھا. اور پھر وہ وہیں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک کوا ہوتا ہے جس کا پیٹ جو خواب میں دکھایا گیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ یہ زمزم کا کنواں ہے. تو باقاعدہ ایک لمبی ڈیٹیل آتی ہے. پھر بتایا جاتا ہے کہ یہی خزاع کا قبیلہ، یہ عیساف اور نائلہ، یہ جو 2 بت ہوتے ہیں نا، ان کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ رکھوا دیتا ہے. ٹھیک ہے، خزاع کے قبیلے کا جو بڑا سردار ہے ایونچولی ان دونوں بتوں کو کہاں پہ رکھوا دیتا ہے، ایک صفا کی پہاڑی پہ،
इसाफ के बुत को, और एक मरवा की पहाड़ी पे नाइला के बुत को रखवा देता है। और इसकी भी हिस्ट्री क्या बताई जाती है कि असल में क्या होता है कि जब आपको बताया गया ना कि बैतुल्ला शरीफ की हुर्मत को पामाल किया जाता था, तो बनु जुर्हम में से एक शख्स के बारे में बताया जाता है कि वो बड़ा फिस्क फजूर करने वाला शख्स होता है, यहाँ तक कि इस बैतुल्ला शरीफ की हुर्मत को पामाल किया जाता था कि लोग जो थे वो इसमें जिना का इर्तिकाब किया करते थे। तो बताया जाता है कि ये इसाफ नामी एक शख्स था जो फासिक था, उसने क्या किया होता है, एक नाइला नामी औरत से बुरे फेल का इर्तिकाब किया होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इबरत के लिए इन दोनों को पत्थर का बना देते हैं। समझा पाई हूँ कि नहीं? फिर उन्हीं के बुत वहाँ पे नस्ब कर दिए जाते हैं ताकि लोग इससे क्या हासिल करें, इबरत हासिल करें। ठीक है, तो अब बताया जाता है यही बुत जो थे वो उठा के एक सफ़ा की पहाड़ी पे रख दिया गया और दूसरा मरवा की पहाड़ी पे रख दिया गया। ठीक है ना? तो अब लोग जो थे दौरे जाहिलियत में जब इसका तवाफ़ किया करते थे, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ लगाया करते थे, चक्कर लगाया करते थे, तो वो बैतुल्ला शरीफ को क्या किया करते थे, बैतुल्ला शरीफ कह रही हूँ, इन्हीं बुतों को क्या किया करते थे, बरकत के लिए हाथ लगाया करते थे। तो जब लोग जो थे दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो अब उनके दिलों पे ये चीज़ भारी गुजरी कि ये कहीं ये ना हो कि दौरे जाहिलियत की वही चीज़ को हम फॉलो करें और सफ़ा मरवा की दौड़ नहीं लगा रहे बल्कि इन बुतों की हम दौड़ लगा रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि हम इस सही को, इस दौड़ को ना लगाएं। क्यों? क्योंकि ये दौरे जाहिलियत की रस्म हुआ करती थी। तो इस पे मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत मुबारका को क्या कर दिया, नाजिल कर दिया। इसीलिए मैंने मतलब थोड़ी सी तमहीद बांधी ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या इसकी बैकग्राउंड थी, क्या इसकी इब्तदा थी, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि बेशक ये सफ़ा और मरवा जो हैं ये अल्लाह करीम की निशानियों में से एक क्या है, निशानी है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान करवाने वाली जगह है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत की जगह है। और बता दिया कि जो बैतुल्ला शरीफ का हज करता है या उम्रा करता है, क्योंकि वो लोग क्या समझते थे कि ये दौरे जाहिलियत की क्या है, रस्म है, अब हम इसको नहीं फॉलो करने वाले। तो अल्लाह ने कह दिया फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा, कि जो इन दोनों का चक्कर लगाएगा, तवाफ करेगा, सही करेगा, तो कोई ज़हन में ये मलाल ना लेके आए कि वो कोई गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है या दौरे जाहिलियत के बुतों को पूज रहा है या दौरे जाहिलियत की इस रस्म को पूरा कर रहा है, तो लिहाजा तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का कोई भी गुनाह नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि बात आप सब लोगों के जहनों में क्लियर होगी। इसी को यहाँ पे कह दिया वमन ततव्वा खैरन, जो कोई खुशी से करे कोई भी नेकी, तो क्या फरमाया कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी बहुत क्या करने वाले हैं, कदरदानी करने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए कि बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ भी हम इजी से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ मामला सही का आता है, दौड़ का आता है, इस सफ़ा से मरवा और मरवा से सही दौड़ लगाने का या चक्कर लगाने का या सही करने का, तो वहाँ पे हमारी हिम्मत जो है आखिरी चक्करों पे क्या हो जाती है, जवाब दे देती है। राइट, बड़ी हम जितने मर्जी इरादे करके आए हों, लेकिन फिर मतलब क्या होता है, इंसान उस थकावट को क्या करता है, महसूस करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन सही करने वालों को यहाँ पे तसल्ली दी, खुशखबरी सुनाई कि थक भी चुके हो लेकिन फिर भी तुम खुशी से अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए उस हाजरा सलामुन अलैहा की उस सुन्नत मुबारका को पूरा करते हुए अगर कोई भी नेकी करोगे, यहाँ तक कि सई करोगे या फिर सफ़ा मरवा की दौड़ लगाओगे, चक्कर लगाओगे, तवाफ़ करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेहतरीन कोई भी कदरदान और उस अमल को जानने वाला नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आयत मुबारका सबके जहनों में जो पीछे से लाइट सा इसका बैकग्राउंड लेके गई, वो सब के सब आप लोगों के जहनों में क्लियर होगी। न सिर्फ ये बल्कि देखें इसी आयत मुबारका के आखिर में शाकिरुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह उनकी कदरदानी की, जो बारहा बार बता चुकी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज और उम्रे के मनासिक में इसको क्या कर दिया, एक रुकन बना दिया, जिसके बारे में बता दिया कि हज और उम्रा इसके बगैर मुकम्मल
نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میری ایک پیاری بندی نے, اللہ پہ توکل رکھنے والی بندی نے, جس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا اگر اللہ کا یہی حکم ہے. آج میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ بہت دفعہ ایسی زندگی میں پریشانیاں, مشکلات, ایسی آزمائشیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں کہ ہم پینک ہو جاتے ہیں. اور پینک ہونا کوئی بری بات نہیں, انسان ہے, بندہ بشر ہے, اور اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا, کہ اللہ کریم ہی نے انسان کو کیسا پیدا کیا ہے؟ کمزور پیدا کیا ہے. لیکن بتایا کہ نماز اور صبر سے مدد لینے کے باوجود وہ پریشانی, وہ مصیبت, وہ تکلیف, وہ اذیت اگر حل نہیں ہو رہی تو ہم اللہ کی رضا پہ کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں. رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے اپنی مائیت کی کیا کرتے ہیں؟ خوشخبریاں سناتے ہیں. جن کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے, ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کر دی؟ خوشخبریاں سنا دی. اور اللہ نے بتا دیا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی قدر کرے یا نہ کرے, میں ہوں نا, جو کیا ہوں شاکر بھی ہوں اور جو کیا ہوں علیم بھی ہوں. پھر بات وہی کہوں گی کہ اس کی طرف آ کر تو دیکھ, وہ قدر کی, وہ کرم کی انتہا نہ کر دے تو کہنا. اس کی گلی میں بک کر تو دیکھ, وہ تجھے انمول نہ کر دے تو کہنا. آج میں اور آپ دنیا کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کی کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اور آپ کا عمل کس کے لیے سچا اور خالص ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی تمہاری قدردانی نہیں کرنے والا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت حاجرہ سلام علیہا کے قدموں کی کیا کر دی؟ قدردانی فرما دی. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ قدم رکھ کے بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا, بنیادوں سے اس گھر کی تعمیر کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مقام ابراہیم کا درجہ دے دیا. اور اللہ نے فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ مقام ابراہیم کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو, جہاں پہ ہم واجب الطواف کے نفل ادا کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا معاملہ؟ اور وہ بھی طواف کے لیے وہ 2 جو رکھتے ہیں وہ کیا کر دی؟ واجب قرار دے دی. اس کے بغیر میرا اور آپ کا طواف کیا ہے؟ مکمل ہی نہیں ہوگا. تو گویا اللہ رب العزت کو جب ہم راضی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں کیا عطا فرمائیں گے؟ ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے کہ جس کا میں اور آپ کیا ہے؟ جس کے بارے میں میں اور آپ وہم و گمان میں ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور جس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کیا سمجھتے تھے؟ امپاسبل سمجھتے تھے. اگر اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے دوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر کلاس کے آخر میں, ہر کلاس کے تو نہیں لیکن آپ لوگوں کی کلاس کے آخر میں, دعا کے آخر میں کہوں گی کہ یہ آجزہ یہی دعا کرتی ہے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجلی موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی کیسی قدردانی کی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائیے, اور کس شہر میں عطا فرمائیے؟ بلدی رسول, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں. رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مانگا تو انہوں نے کیا تھی؟ شہادت تھی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مانگا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کو ایسا بڑھا چڑھا کے قبول کیا کہ نہ صرف ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا, نہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو شہر عطا فرمایا. دیکھا جائے تو تاریخ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ان کا جب ان کو جب شہید کیا گیا تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے. ایسے ہی ہے نا معاملہ, اور وہ نماز کی امامت کروا رہے تھے. ایسے ہی ہے نا معاملہ. رائٹ؟ تو اللہ سے انہوں نے صرف شہادت مانگی, باوضو بھی تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ بھی تھے, اور تلاوت اللہ سے باتیں کرتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا. کیونکہ میں اور آپ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے تکبیر تحریمہ کہہ کے جائے نماز پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا میں اور آپ اللہ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ باتیں کر رہے ہوتے ہیں.
اور جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کی دعا کو کس قدر خوبصورتی سے قبول کیا. انہوں نے مانگا کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. نہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اللہ نے شہادت دی باوضو اپنے سے باتیں کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک پہ. نہ صرف یہ بلکہ کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مواجہ شریف میں اپنے پڑوس میں ان کو مدفن ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا بات کروں اور کیا چھوڑوں. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین کوئی بھی قدردان نہیں. تو ابھی سے آج سے اپنی نیتوں کو کس کے لیے سچا اور خالص کریں. اللہ رب العزت کے لیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کس کے لیے ہو. اللہ کریم کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں تمہاری اس محنت کو قربانی کو نیتوں کو قصدوں کو ارادوں کو سعیوں کو دوڑوں کو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. اور وہ تو ایسا دیکھنے والا ہے اس کو تو ایسا علم ہے کہ جس سے زیادہ بڑھ کے کسی اور کو علم ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ تو ایسا قدردان ہے کہ اس سے بہترین کوئی قدردانی کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہم اجعل لی عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.